بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الفصل الثانی، دوسری فصل. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جاء ماعز الاسلمی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماعز اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقال، اور کہنے لگے، انہ قد زنا فاعرض عنہ، کہنے لگے کہ انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے. فاعرض عنہ، نبی علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا. ثم جاء من شقه الاخر، پھر وہ دوسری طرف سے آئے، یعنی جس طرف نبی علیہ السلام کا منہ تھا اس طرف سے آئے. فقال، اور کہنے لگے، انہ قد زنا، کہ انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے. فاعرض عنہ، نبی علیہ السلام نے ان سے اعراض کیا، منہ پھیر دیا. ثم جاء من شق الاخر، پھر دوسری طرف سے آئے. فقال یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول، انہ قد زنا، کہ انہوں نے زنا کیا ہے. فامر به فی الرابعہ، تو نبی علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ پھر حکم دیا. فاخرج الی الحرہ، تو ان کو حرہ جو جگہ کا نام ہے وہاں پر لے کر گئے. فرجم بالحجارہ، اور ان کو پتھر مارا گیا، پتھر مارے گئے، یعنی ان کو رجم کیا گیا. فلما وجد مس الحجارہ، جب ان کو پتھر لگا، فرّ، تو بھاگ گئے. یشتد، یعنی تیزی سے بھاگ گئے. حتی مر برجل معہ، یہاں تک ایک آدمی کے پاس سے گزرے. لحی جمل فضرب به وضربه الناس، یہاں تک کہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے. معہ لحی جمل، اس کے ہاتھ میں اونٹ کا جبڑا تھا. فضرب به، فضربه به، تو اس نے اس اونٹ کے جبڑے کے ساتھ اس کے سر پہ وار کیا. وضربه الناس، اور لوگوں نے بھی اس کو مارا. حتی مات، یہاں تک کہ وہ مر گئے. فذکروا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر صحابہ نے یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا کہ وہ اس طرح بھاگ گئے تھے. انہ فر حین وجد مس الحجارہ، کہ وہ بھاگ گئے تھے جس وقت ان کو پتھر لگا. ومس الموت، اور پھر یہ ہے کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا اور وہ جب پتھر مارے ہم نے تو وہ مر گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل ترکتموہ، آپ نے ان کو کیوں نہیں چھوڑا؟ جب وہ بھاگ گئے تھے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیتے. رواہ ترمذی وابن ماجہ. وفی روایت، اور ایک روایت میں، حل ترکتموہ، آپ نے اس کو کیوں نہیں چھوڑا؟ لعلہ ان یتوب فیتوب اللہ علیہ، شاید وہ اللہ سے توبہ کرتے اور اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتے. تو جب کوئی شخص خود اقرار کرے اور پھر رجم کے وقت بھاگ جائے تو اس کے متعلق یہی حکم ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، گویا اس نے اپنے اقرار سے انکار کر دیا ہے. تو ایسی صورت میں اس پر پھر رجم کرنا اس کو پھر جائز نہیں ہے. اسی وجہ سے رجم کرنے والے کو باندھا نہیں جائے گا. اور اسی طرح عورت اگر گھڑے سے باہر نکل آئے یا باہر نکلنے کی کوشش کرے تب بھی اس کو پھر پتھر نہیں مارے جائیں گے، رجم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ایسی صورت میں اس نے اپنے اقرار سے گویا وہ انکار کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یہی مسلک ہے احناف کا بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا. لیکن چونکہ صحابہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس لیے کہ پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تو صحابہ نے پھر بعد میں نبی علیہ السلام سے اس کے متعلق پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کو چھوڑ دیتے. لیکن اگر 4 گواہوں کے ساتھ وہ اس پر رجم کا حکم دیا ہو، یعنی اس نے خود اقرار نہ کیا ہو بلکہ گواہوں نے گواہی دی ہو اس کے گناہ پر، اور پھر قاضی نے اس کے رجم کا فیصلہ سنایا ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ بھاگ بھی جائے تب بھی اس کو مارا جائے گا، تب بھی اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کی اجازت نہیں، اس لیے کہ اس وقت گناہ جو ہے وہ اقرار سے ثابت نہیں ہوا ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے قال لماعز بن معاذ بن مالک کو کہا کہ احق ما بلغنی عنک، نبی علیہ السلام نے معاذ بن مالک کو فرمایا کہ تمہارے بارے میں مجھے معلوم ہوا
قال وما بلغك عنی، تو ماعز کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ کو میرے بارے میں کیا معلوم ہوا ہے؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغنی انک قد وقعت علی جاریتی آل فلان، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ نے فلاں شخص کی لونڈی سے جو ہے زنا کیا ہے۔ فشہید اربع شہادات، تو پھر 4 گواہوں نے گواہی دی۔ فامر به فرجما، تو 4 گواہوں نے گواہی دی، تو پھر نبی علیہ السلام نے فامر به، اس کے متعلق حکم کیا، فرجما، تو ان کو رجم کر دیا گیا۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ وہ انہوں نے خود اعتراف نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے خلاف جو ہے گواہی پیش کی گئی تھی، اور گواہوں کے ذریعے سے ان کا گناہ ثابت کیا گیا تھا، لیکن اصل میں یہ روایت باقی تمام روایتوں کے خلاف ہے۔ تو اب ان دونوں حدیثوں میں جو پچھلی حدیثیں گزری جن میں معلوم ہوا ہے کہ ماعز بن مالک نے خود اقرار کیا تھا، اور اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں، انہوں نے خود اقرار نہیں کیا تھا بلکہ ان کے خلاف گواہیاں پیش کی گئی تھی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھا ان کے متعلق، لیکن جب انہوں نے خود اعتراف جرم کیا تو نبی علیہ السلام نے ان سے اعراض کیا کہ آپ ایسا نہ کریں، لیکن وہ بار بار کرتے رہے، تو 4 مرتبہ پھر انہوں نے اعتراف جرم کیا۔ جب اعتراف جرم 4 مرتبہ کیا تو پھر 4 لوگوں نے گواہی بھی دے دی کہ انہوں نے واقعی یہ جرم کیا ہے۔ اور یا یہاں پر شہید اربع شہادات، ان سے یہی مراد ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو 4 مرتبہ اپنے بارے میں خود گواہی دی کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ فشہید اربع شہادات، ان کی انہوں نے 4 مرتبہ گواہی دی، تو یہ مراد ہے۔ 4 گواہوں نے گواہی نہیں دی بلکہ انہوں نے خود جو ہے 4 مرتبہ اعتراف جرم کیا، تو اس کو گواہی سے تعبیر کیا گیا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو رجم کیا، اس کا حکم دیا۔ وان یزید بن نعیم ان ابیہ، یزید بن نعیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان ماعزا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقر عنده 4 مرات، کہ معیز نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ انہوں نے اقرار کیا۔ فامر برجمہ، تو نبی علیہ السلام نے ان کے رجم کا حکم دیا۔ وقال لحزال، اور حزال کو فرمایا کہ لو سترتہ بثوبک کان خیرا لک، حزال سے فرمایا اگر تم معیز کو اپنے کپڑے سے چھپا لیتے، یعنی اس کے زنا کے واقعے پر پردہ ڈال دیتے، اس کو ظاہر نہ کرتے، تو یہ آپ کے لیے بہتر تھا، یعنی اس پر آپ کو زیادہ اجر ملتا۔ شاید حزال نے نبی علیہ السلام کو بتایا تھا، نبی علیہ السلام نے جب ان سے ذکر کیا تو انہوں نے خود پھر اعتراف کیا، اقرار کیا۔ قال ابن المنکدر، ابن منکدر فرماتے کہ ان حزالا امر ماعزا ان یأتی النبی فیخبرہ، تو حزال کو نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ ابن منکدر کہتے ہیں کہ اصل میں حزال نے معیز کو یہ حکم دیا تھا کہ معیز نبی علیہ السلام کی خدمت میں جائے اور ان کو اپنے اس گناہ کی خبر دے۔ رواہ ابو داؤد۔ تو جب نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ حزال نے جو ہے معیز کو کہا تھا کہ آپ اعتراف جرم کریں، تو پھر نبی علیہ السلام نے حزال سے فرمایا کہ اگر آپ اس کے واقعے کو چھپا کر ہی رکھتے، ان کو یہ حکم نہ دیتے، ان کو یہ نہ کہتے، اس پر نہ ابھارتے کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے، تو یہ بہتر تھا آپ کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے، ان جد عبداللہ ابن عمر ابن العاص، یعنی عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تعاف الحدود فیما بینکم فیما بلغنی من حد فقد وجب، فرمایا تم آپس میں اپنی حدود کو معاف اور محو کر دیا کرو اس سے پہلے کہ اس کی خبر مجھ تک پہنچے، ہاں اگر اطلاع مجھ تک پہنچ جائے گی اور ثابت ہو جائے گا تو پھر اس پر حد جاری کرنا واجب ہے، یعنی پھر حد جاری کرنا فرض ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جب تمہارے درمیان کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے یا تمہیں ایک دوسرے کے بارے میں معلوم ہو تو اس کو اپنے درمیان ہی معاف کر دیا کرو، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیا کرو، مجھ تک اس واقعے کو نہ پہنچایا کرو، کیونکہ اگر مجھ تک پہنچ جائے اور گناہ ثابت ہو جائے
تو پھر یہ حقوق اللہ میں سے ہے، پھر اس کو کوئی حاکم بھی معاف نہیں کر سکتا، کوئی قاضی معاف نہیں کر سکتا، اس کے لیے پھر لازم اور فرض ہے کہ وہ اس پر حد جاری کرے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچانے سے پہلے پہلے اپنے معاملات تم ختم کر لیا کرو۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عقیل ذوی الحیئات عثراتہم الا الحدود، فرمایا عزت داروں کی خطائیں معاف کرو علاوہ حدود کے کہ ان کی معافی جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عزت دار لوگوں سے بھول چوک ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ناگہانی طور پر کوئی لغزش ہو جائے، کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو ان کو معاف کر دیا کرو، ان کو سزا نہ دیا کرو، ذلیل و رسوا نہ کیا کرو۔ لیکن جو حدود ہے، اگر اس نے کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کیا جس پر رب العالمین نے اٹل فیصلہ سنایا ہے، تو اس کو حد کہتے ہیں، اس کو حدود کہتے ہیں، وہ حد کی جمع ہے۔ تو پھر حد جو ہے وہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ حد معاف نہ کرو، باقی اس کے گناہوں کو معاف کر دو۔ یعنی اگر قاضی کے پاس یہ باتیں پہنچ جائے تو یہ ہے کہ قاضی بھی جو ہے نرمی سے کام لے شریف لوگوں کے بارے میں، لیکن حدود کا اختیار جو ہے وہ کسی حاکم کسی قاضی کو نہیں ہے۔ وعنہا، اور حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادرأوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، مسلمانوں سے جس حد تک ہو سکے حد کی سزا سے ان کو بچاؤ، یعنی مسلمانوں کو جس حد تک آپ سے ہو سکے ان کو حد کی سزا سے بچاؤ۔ فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، اگر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ کوئی موقع ہو تو اس کو اس راہ سے چھڑا دو، اس راستے سے اس موقع سے اس کو حد سے چھڑا دو۔ فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، کیونکہ امام یعنی حاکم اور منصف، یعنی امام سے مراد حاکم، منصف، قاضی وغیرہ جو ہے، اس کو امام سے تعبیر کیا گیا یہاں پر، یعنی امام اور منصف کا معاف کرنے میں خطا کرنا سزا دینے میں خطا کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی خطا کرنے معاف کیا، یعنی اس پر حد جاری ہو رہی تھی اور حاکم نے معاف کر دیا، یا کوئی راستہ نکل رہا تھا ظاہری طور پر تو حاکم نے معاف کر دیا، بعد میں معلوم ہوا کہ حاکم سے غلطی ہوئی، یا معلوم ہی نہیں ہوا بلکہ اللہ کے علم میں ہے کہ غلطی ہوئی، فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ حاکم کسی ایسے شخص کو سزا دے دے جو اصل میں اس گناہ کا اس سزا کا مستحق نہ ہو، تو فرمایا اس لیے نرمی سے جو ہے تم کام لیا کرو حدود میں، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی بے گناہ کو سزا ہو جائے، کسی بے گناہ کو سزا ہو جائے، اس لیے کہ کسی بے گناہ کو سزا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی گناہ گار کو معاف کر دینا یہ اس سے بہتر ہے۔ تو فرمایا گا اس لیے وہ مشہور قول ہے کہ 100 گناہ گار اگر معاف ہو جائے اور اس وجہ سے کہ کوئی ایک بے گناہ کو سزا نہ ہو جائے تو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ 100 گناہ گاروں کے ساتھ کسی ایک بے گناہ کو بھی سزا دے دی جائے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے نرمی سے کام لیا کرو، اگر کوئی چھوٹنے کا راستہ ہو تو اس سے اس کو چھوڑ دیا کرو۔ اس لیے فقہ کا قاعدہ بھی ہے اور اصول بھی یہ ہے کہ جو حدود ہے وہ شبہات سے ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا کہیں تھوڑا سا شبہ آ گیا، کسی گواہ نے گواہی میں کچھ الفاظ تبدیل کر دیے، 4 گواہ موجود ہو لیکن کسی گواہ نے تھوڑے سے الفاظ تبدیل کر لیے ہو، یا وقت غلط بتا دیا ہو، یا نام غلط بتا دیا ہو، تو ایسی صورت میں بھی صرف حدود میں ایسی صورت میں بھی وہ حد جو ہے ساقط ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ باقی چیزوں میں اگر گواہوں میں تھوڑی بہت تبدیلی آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حدود یہ ہے کہ حدود میں
اسلام نے موقع یہ دیا ہے کہ انسان کو جہاں تک ہو سکے معاف کر دیا جائے، تو حدود میں نرمی ہے، اس لیے یہ شبہات سے معاف ہو جاتے، تھوڑا بہت شبہ بھی آ گیا تو اس سے شریعت کہتی ہے کہ اب حد ختم ہو گئی، تو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کا بھی یہی مطلب ہے۔ رواه الترمذي وقال قد روي عنها ولم يرفع وهو الصح۔ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی سے نے بھی حضرت عائشہ سے اسی طرح روایت کیا ہے لیکن وہ مرفوع نہیں ہے، فرماتے ہیں یہی بات صحیح اور درست ہے۔ یا یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے یہ حدیث مروی ہے لیکن یہ حضرت عائشہ کا قول ہے، مرفوع حدیث نہیں ہے، فرماتے ہیں یہ بات زیادہ صحیح ہے۔ وعن وائل بن حجر سے روایت فرماتے ہیں کہ استکرہت امرات علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت کے ساتھ زبردستی کی گئی، اکرہت امرات علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، زبردستی کی گئی، فدرا عنہ الحد وقامہ الذی اصابہ، تو نبی علیہ السلام نے اس عورت سے حد کو معاف کر دیا اور اس شخص پر حد جاری کی جس نے زبردستی کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے ساتھ زبردستی کی جائے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی، بلکہ جس نے زبردستی کی اس پر حد جاری ہوگی۔ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا، لیکن راوی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام نے اس عورت کے لیے مہر جو ہے وہ مقرر کیا ہو، یعنی اس کے لیے کوئی مہر وغیرہ ان کو نہیں دلوایا۔ رواه الترمذی۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر راوی نے مہر ذکر نہیں کیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس پر مہر واجب نہیں ہے یا مہر دیا نہیں جائے گا عورت کو، اس لیے کہ جو مقصودی بات تھی راوی کے سامنے اس نے وہی ذکر کر دیا، مہر کی طرف اس کی توجہ نہیں گئی، لیکن بہرحال مہر جو ہے وہ واجب ہوگی، زنا جبر ہے۔ وعنہ، اور وائل بن حجر سے روایت ہے کہ ان امراتن خرجت علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترید الصلاۃ، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلی، فتلقاها رجل، تو راستے میں ایک شخص ان کو ملا، فتجللها فقضى حاجته منها، تو اس شخص نے اس عورت پر چادر ڈال دی، کپڑا ڈال دیا، یعنی اس کا زبردستی اس کا منہ چھپا لیا، چادر ڈال دی، فقضى حاجته منها، اور اس کے ساتھ زبردستی کی، فصاحت، وہ چیخی چلائی، وانطلقا، تو وہ شخص جو ہے وہ بھاگ گیا، ومرت عصابۃ من المہاجرین، تو ان کی اس عورت کی چیخ و پکار سن کے مہاجرین صحابہ کی ایک جماعت آئی، تو فقالت، تو وہ عورت کہنے لگی کہ ان ذلک الرجل فعل بی کذا و کذا، کہ وہ فلاں شخص نے میرے ساتھ جو کیا، زیادتی کی، فاخذ الرجل فاتو به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے اس شخص کو پکڑا اور اس کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا، فقال لها، تو نبی علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ اذهبی، آپ چلی جائے، فقد غفر اللہ لکی، رب العالمین نے آپ کے لیے رب العالمین نے آپ کو معاف کیا ہے، اس لیے کہ آپ کی غلطی نہیں ہے۔ وقال للرجل الذي وقع عليها، اور اس شخص سے کہا جس نے زیادتی کی تھی، کہ اس شخص کے بارے میں کہا جس نے زیادتی کی تھی کہ ارجموہ، اس شخص کو رجم کرو، وقال، اور کہا کہ لقد تاب توبۃ لو تابها اہل المدینہ لقبل منہم، فرمایا کہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد تاب توبۃ،
اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے اپنے اوپر حد جاری کر کے ایسی توبہ کر لی ہے، یعنی اس ٹائم تو گناہ سرزد ہو گیا لیکن ابھی ایسی توبہ کی ہے کہ لو تابہ للمدینتی، اس طرح اگر اس طرح کی توبہ مدینہ والے کرتے لقبل منہم، تو مدینہ والوں کی توبہ قبول کی جاتی، یعنی اس شخص کی بھی توبہ قبول ہوئی ہے، اس نے ایسی توبہ کر لی ہے۔ تو صحابہ نے اس لیے نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ تاکہ صحابہ اس سے کراہت نہ کرے، تو ان کو خبر دے دی کہ اس شخص کی توبہ قبول ہو گئی ہے، باقی یہ حد ہے رب العالمین کی طرف سے، یہ اس پر بہرحال جاری ہوگی۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ وعن جابر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رجلا زنا بامرأة فامر به النبي صلی اللہ علیہ وسلم فجلد الحد ثم اخبر انه محسن فامر به فرجم۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تو نبی علیہ السلام نے اس شخص کے متعلق حکم دیا، فجلد الحد، تو اس کو حد میں کوڑے لگائے گئے، ثم اخبر، پھر نبی علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ انه محسن، کہ وہ شادی شدہ ہے، فامر به فرجم، تو نبی علیہ السلام نے پھر اس کے متعلق حکم دیا تو پھر اس کو رجم کیا گیا۔ رواہ ابو داؤد۔ اس کا معلوم ہوا کہ قاضی سے غلطی ہو جائے یا قاضی کو علم نہ ہو اور اس کو کوڑے لگا دیے جائیں پہلے، بعد میں معلوم ہو کہ یہ شادی شدہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر دوبارہ اس کو رجم کرنے کا حکم دیا جائے گا، یعنی کسی صورت میں اس کی معافی نہیں ہے۔ وان سعید بن سعد بن عبادہ، سعید بن سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ ان سعد بن عبادہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے سعد بن عبادہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل، نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص کو لے کر آئے، کان فی الحی، جو کہ قبیلے میں تھا، کان فی الحی مخدج سقیم، جو کہ اپنے قبیلے میں ناقص الخلقت، کمزور اور بیمار شخص تھا، فوجد علی امت من آمائهم، فوجد علی امت من آمائهم یخبس بها، اس شخص کو اہل محلہ کی لونڈیوں میں سے ایک کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ ایسا بیمار تھا کہ اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں تھی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، خذوا له عسکالا فیہ مئۃ شمراخ فضربوہ ضربۃ، فرمایا کہ اس کے بارے میں یہ حکم دیا کہ کھجور کی ایک ایسی بڑی ٹہنی لو جس میں 100 چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہو، اور پھر اس ٹہنی سے اس شخص کو ایک دفعہ مارو، اس لیے کہ اگر اس کو کوڑے لگایا جائے تو یہ کوڑوں کے لگنے کی وجہ سے مر جائے گا، اور سنسار اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ یہ شادی شدہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ایسا حکم دیا تاکہ یہ مرے بھی نہ اور کسی نہ کسی طریقے سے حد بھی کیا ہو جائے، پوری ہو جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ حاکم وقت اور قاضی کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ بظاہر طور پر واضح طور پر معلوم ہو رہا ہو کہ اگر اس کو کوڑے لگا دیے جائے تو کوڑوں سے یہ مر جائے گا اور شادی شدہ بھی نہ ہو کہ اس کو سنسار کر سکے، تو ایسی صورت میں کوئی ایسا راستہ نکالا جائے گا جس سے اس کی سزا بھی ہو جائے اور وہ مرے بھی نہ۔ رواہ فی شرح سنہ وفی روایت ابن ماجہ نحوہ، اس لیے کہ اگر قاضی کوئی سزا دے گا جس سے ظاہری طور پر لگے گا کہ یہ اس سے سزا سے مر جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ لازم آئے گا کہ رب العالمین نے ایک شخص کے مارنے کا حکم نہیں دیا اور قاضی دے رہا ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، جتنا حکم رب العالمین نے دیا اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ وعن اکرمہ، حضرت اکرمہ ابن عباس، حضرت اکرمہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ قال، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ، کہ ابن عباس نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجدتموه على عمل من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فرمایا کہ تم میں سے اگر تم کسی شخص کو پاؤ وہ عمل کرتے ہوئے جو قوم لوط کرتے تھے تو قاتل کو عمل کرنے والے کو بھی قتل کرو اور جس کے ساتھ وہ بدفعلی کا عمل کیا جا رہا ہے اس کو بھی قتل کرو. رواہ الترمذی و ابن ماجہ. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا بہیمۃ فاقتلوہ جو کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرے اس کو قتل کرو وقتلوها معه اور اس جانور کو بھی اس کے ساتھ قتل کر دو. قیل ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو ان کو کہا گیا کہ ما شان البہیمہ جانور کا کیا گناہ ہے. قال ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلك شیئا ولكن اراه کرہ ان یوکل لحمها او ينتفع بها. ابن عباس نے کہا کہ جانور کے بارے میں ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے اس کی حکمت اور مصلحت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں سنا بلکہ نبی علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا اور اس کے متعلق پھر آگے کچھ نہیں فرمایا کہ اس میں حکمت کیا ہے. البتہ میرا گمان یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ جس جانور کے ساتھ بدفعلی کی گئی ہے اس کا گوشت کھایا جائے یا اس کے دودھ سے یا اس کے افزائش نسل سے فائدہ اٹھایا جائے یعنی کسی قسم کا فائدہ اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھایا جائے. یہ بات نبی علیہ السلام کو ناپسند تھی بلکہ نبی علیہ السلام اس کو مکروہ جانتے تھے کہ ایسے جانور سے کسی قسم کا فائدہ اٹھایا جائے اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو. رواہ الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخفف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط. فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے اپنی امت پر جس چیز کا خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے. رواہ الترمذی و ابن ماجہ کہ یہ بھی کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان رجلا من بنی بکر بن لیس کہ بکر بن لیس قبیلے کا ایک شخص اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے پاس آیا فقر اور اس نے اقرار کیا کہ انه زنا بامرات 4 مرات کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ 4 مرتبہ زنا کیا ہے. فجلده 100 تو نبی علیہ السلام نے اس کو 100 کوڑے لگائے. وکانا بکرن اور وہ غیر شادی شدہ تھا. ثم سأله البینۃ علی المرأۃ پھر اس نبی علیہ السلام نے اس شخص سے اس عورت کی زناکاری پر گواہ طلب کیے. تو عورت نے عرض کیا فقالت تو عورت نے عرض کیا کہ کذب واللہ یا رسول اللہ. اس عورت نے کہا کہ اللہ کی قسم یا اللہ کے رسول یہ شخص جھوٹ بولتا ہے. فجلد حد الفریہ تو اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر تہمت لگانے کی حد بھی جاری کی. یعنی ایک حد تو یہ جاری ہوئی کہ اس نے خود اعتراف کیا زنا کا تو اس کی حد تو اس پر جاری کی گئی. پھر اس عورت سے پوچھا کہ یہ آپ کے متعلق جو کہہ رہا ہے اس کے پاس اس کے گواہ ہیں. اس عورت سے پوچھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے. اس عورت نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس عورت نے اپنے اوپر جو اس شخص نے الزام لگایا تھا اس کی تردید کی. تو اس سے گویا کہ عورت اس کو اپنے خلاف تہمت سمجھ رہی تھی اور اس شخص کے پاس کوئی گواہ نہیں تھے. تو نبی علیہ السلام نے دوبارہ پھر اس شخص پر
جو ہے وہ تہمت کی سزا جو ہے وہ جاری کی، یعنی اس کو ڈبل سزا ملی۔ تو 100 کوڑے اس کے ہیں اور غالباً 80 کوڑے جو ہیں وہ تہمت کی سزا کے ہیں، تو 180 کوڑے اس کو لگائے گئے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہے لما نزل عذری قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب میری برات نازل ہوئی، یعنی مجھ پر تہمت لگائی گئی، اور پھر اس کے بعد رب العالمین نے میرے برات میں قرآن مجید کی آیات اتاری، میری پاک دامنی کے ثبوت میں جو آیتیں اتری، تو نبی علیہ السلام منبر پر کھڑے ہو گئے، فذکر ذالک، اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی منبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، فلما نزل من المنبر امر بالرجلین والمرأة فضربوا حدهم، تو نبی علیہ السلام نے 2 مردوں کو اور ایک عورت کے متعلق حکم دیا، اور فضربوا حدهم، اور صحابہ نے پھر ان پر حد جاری کی، رواه ابو داؤد، کیونکہ یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی، تو تہمت اور بہتان کی جو حد ہے پھر ان پر جاری کی گئی۔ تو ان 2 مردوں میں سے ایک کا نام مستح اور دوسرے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک عورت تھی جس کا نام حمنہ بنت جحش تھا، جو سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ اس عورت نے کھڑا کیا تھا، تو ان سب کو کوڑے مارے گئے۔ باقی جو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، یہ بھی پروپیگنڈے کے لوگوں کے پروپیگنڈے میں آ گئے تھے، تو انہوں نے بھی اس بات کو سچ مان لیا تھا، لیکن بعد میں جب برات نازل ہوئی تو جن صحابہ کا یہ خیال تھا تو انہوں نے پھر توبہ و استغفار کی رب العالمین کے حضور۔ بلکہ جب نبی علیہ السلام پریشان تھے تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ آپ کا نکاح کس نے کرایا؟ تو انہوں نے کہا کہ رب العالمین نے، تو فرمایا کہ پھر رب العالمین اپنے نبی کے لیے ایسی عورت کس طرح پسند کر سکتے ہیں کہ جو پاک دامن نہ ہو؟ تو نبی علیہ السلام کو حوصلہ ملا۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ہی برات کی آیتیں نازل ہوئی، اور نبی علیہ السلام خوش و خرم ہوئے، تو وہ پورا واقعہ ہے۔ تو صحابہ جو ہے، بہرحال صحابی ہے، لیکن صحابی جو ہے وہ گناہ سے مبرہ نہیں ہے، محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے، یعنی گناہ صحابی سے ہو سکتا ہے لیکن اپنی زندگی میں رب العالمین اس کو توبے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، یعنی صحابی گناہ گار مرتا نہیں ہے، باقی اپنی زندگی میں گناہ کر سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ محفوظ ہے، یعنی جب گناہ کرتا ہے تو رب العالمین توبے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، لیکن معصوم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ گناہ نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ بھی لوگوں کے پروپیگنڈے کے شکار ہوئے ہیں بہت مقامات پر، تو اس واقعے میں حسان بن ثابت بھی اس طرح پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے تھے۔ اس طرح جنگ جمل اور جنگ صفین میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے، وہ بھی غیروں کے دشمنوں کے پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے تھے، کیونکہ انسان کا ذہن ہے اس کو جس طرف مائل کیا جائے تو نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان کا ذہن اس طرف مائل ہو جاتا ہے، حالات سے متاثر ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے صحابہ پر کوئی نکیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لوگوں کا پروپیگنڈا تھا، ایک بات انہوں نے اچھالی تو بعض صحابہ کا ذہن اس طرف چلا گیا، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ اور استغفار کی ہے اور ان سے ثابت ہے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، النافع ان صفیہ بنت ابی عبید اخبرته ان عبدا من رقیق الامارہ، حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ بنت ابو عبید نے
ان سے بیان کیا کہ امارت اور خلافت یعنی حضرت عمر کی حکومت کے ایک غلام نے وقع علی ولیدۃ من الخمس لونڈی سے زنا کیا ہے، یعنی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کے غلام نے ایک لونڈی سے زنا کرنا چاہا جو مال غنیمت کے خمس میں سے تھی، یعنی مال غنیمت میں وہ آئی تھی۔ فاستکرہہا، تو جب وہ لونڈی تیار نہ ہوئی اس بدفعلی کے لیے تو اس غلام نے اس کے ساتھ زبردستی کی، حد تک تزہا، جہاں تک کہ اس کے ساتھ زبردستی کر لی۔ فجلدہ عمر، تو نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کوڑے لگوائے، ولم یجلدھا من اجل انہ استکرہا، لیکن اس لونڈی کو کوڑے نہیں لگائے اس لیے کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی، رضامندی نہیں تھی، اور اس غلام کو کوڑے لگوائے۔ رواہ البخاری۔ وعن یزید بن نعیم بن حزال عن ابیہ، یزید بن نعیم بن حزال اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کان ماعز بن مالک یتیما فی حجر ابی، فرماتے ہیں کہ ماعز بن مالک یتیم تھے میرے والد حضرت حزال کی پرورش میں تھی۔ فاصاب جاریۃ من الحی، وہ محلے کی یعنی قبیلے کی ایک لونڈی کے ساتھ انہوں نے زنا کیا۔ فقال له ابی، تو میرے والد نے اس سے کہا کہ ائتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ بما صنعت لعلہ یستغفر لک، فرمایا کہ آپ نبی علیہ السلام کے پاس جائے، یعنی میرے والد نے معاذ بن مالک سے کہا کہ آپ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو اور ان کو خبر دے اس بات کی جو آپ نے کیا ہے، جو گناہ آپ نے کیا ہے اس کی خبر دے، لعلہ یستغفر لک، شاید وہ آپ کے لیے مغفرت طلب کرے رب العالمین سے۔ وانما یرید بذلک رجاء ان یکون له مخرجا، اور معاذ بن مالک کا یہ ارادہ تھا کہ نبی علیہ السلام ان کو معاف کر دیں گے، یعنی وہ اس امید سے آئے کہ ان یکون له مخرجا، کہ اس گناہ سے معافی کا کوئی راستہ ہوگا نبی علیہ السلام کے پاس، ان کو رجم کا علم نہیں تھا۔ فاتاہ، تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال، اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انی زنیت فاقم علی کتاب اللہ، میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، آپ مجھ پر اللہ کی کتاب کا فیصلہ قائم کرے، سنا دے۔ فاعرض عنہ، تو نبی علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا۔ فعاد، تو وہ دوبارہ انہوں نے پھر اقرار کیا۔ فقال یا رسول اللہ انی زنیت فاقم علی کتاب اللہ، اس کا وہی ترجمہ جو پیچھے، حتی قال لها 4 مرات، یہاں تک کہ 4 مرتبہ انہوں نے یہی بات کہی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک قد قتلتها 4 مرات، انک قد قلتها 4 مرات فبمن قال بفلانا، نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ نے یہ بات 4 مرتبہ کہی، تو کس کے ساتھ آپ نے زنا کیا ہے؟ قال بفلان، اس نے کہا کہ فلانی لونڈی کے ساتھ، یعنی فلانی عورت کے ساتھ۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، هل زاعجتها؟ قال نعم، نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ نے واقعی یہ گناہ کیا ہے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں۔ قال هل باشرتها؟ آپ نے ان سے مباشرت کی؟ اس نے کہا ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا هل جامعتها؟ آپ نے ان سے جماع کیا؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں۔ فامر به، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ یرجم، کہ اس کو رجم کیا جائے۔ فاخرج به الى الحرہ، تو اس کو حرہ مقام پر لے کر گئے ہیں۔ فلما رجم، جب ان کو رجم کرنے لگے، فوجد مس الحجارہ، تو انہوں نے جب ان کو پتھر لگا، یعنی پتھر کا لگنا انہوں نے محسوس کیا، فجزع فخرج یشتد، تو وہ گھبرا گئے اور بھاگ گئے تیزی سے۔ فلقیہ عبداللہ ابن انیس، تو
راستے میں ان کو عبداللہ ابن انیس ملے. وقد عجز اصحابہ، وقد عجز اصحابہ، اور ان کے ساتھی تھک گئے تھے، یا جو صحابہ نبی علیہ السلام کے صحابہ معاذ بن مالک کو سنسار کر رہے تھے وہ تھک گئے تھے، یعنی وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور بھاگتے بھاگتے تھک گئے. فنزع له بوظیف بعیر فرماه به، تو عبداللہ بن انیس نے اونٹ کے پاؤں کی ہڈی اٹھائی اور اس سے معیز کو مارا، یہاں تک کہ فقتلہ، اس کو قتل کر دیا. ثم اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عبداللہ بن انیس نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. فذکر ذلك له، تو یہ بات ان کے سامنے ذکر کی. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، هل لا ترکتموه لعله ان يتوب فيتوب الله عليه، آپ نے ان کو کیوں نہیں چھوڑا، شاید وہ توبہ کرتے اور رب العالمین اس کی توبہ قبول فرما لیتے. رواہ ابو داود. وعن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال، عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا. وہ فرما رہے تھے کہ ما من قوم یظہر فیہم الزنا الا اخذوا بالسنت، فرماتے ہوئے سنا کہ جب قوم میں زنا کی کثرت ہو جاتی ہے، اس کو قحط سالی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، یعنی پھر اس قوم پر قحط سالی آتی ہے. وما من قوم یظہر فیہم الرشا الا اخذوا بالرعب، اور جس قوم میں رشوت کی وبا عام ہو جاتی ہے، یعنی رشوت بہت زیادہ چلتی ہے، اس پر رعب اور خوف مسلط کر دیا جاتا ہے، یعنی غیر مسلموں کا، کفار کا، دشمنوں کا رعب ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، رعب ان پر مسلط ہو جاتا ہے، ایسی قوم پر، ایسے لوگوں پر. رواہ احمد، کہ وہ بلا وجہ دوسروں سے ڈرتے رہتے ہیں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون من عمل قوم لوط، فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط کی عمل کی طرح عمل کرے، یعنی قوم لوط جو گناہ کرتے تھے وہ بھی وہ گناہ کرے، تو ان لوگوں پر لعنت ہے. وفی روایت لہو ابن عباس، اور ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان علیجا احرقہما وابا بکر ہدم علیہا حائطا، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بطور سزا اعلام کرنے والے کو، یعنی لواطت کرنے والے کو جلایا ہے، یعنی دونوں کو جلایا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں پر دیوار گرائی، یعنی دیوار کے نیچے کھڑا کیا اور دیوار اوپر سے گرا دی. تو اسی طرح لوطی عمل کرنے والے کو علماء نے یہی کہا کہ ان کو کسی پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیا جائے، ان پر اوپر سے کوئی بڑی دیوار جو ہے اس کے نیچے کھڑا کر کے ان پر دیوار گرا دی جائے تاکہ اس سے وہ مر جائے. وعنہ، اور ابن عباسی سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينظر اللہ عز وجل الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین ایسے شخص کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جو کسی مرد کے پاس آئے یا عورت کے پاس آئے، اپنی بیوی کے پاس آئے، عورت کے پاس آئے غیر فطری راستے سے. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب. وعنہ انہ قال، ابن عباسی سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ من اتا بہیمۃ فلا حد علیہ، جو کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرے اس پر کوئی حد نہیں ہے. رواہ الترمذی وابو داود وقال الترمذی عن سفیان الثوری انہ قال وهذا صح، سفیان ثوری سے روایت ہے کہ یہی بات درست ہے. من حدیث الاول وهو من اتا بہیمۃ فاقتلوه ولا عمل على هذا عند اهل العلم، فرمایا کہ جو پہلے حدیث گزری ہے کہ جو کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرے اس کو قتل کرو، تو اس سے یہ حدیث زیادہ راجع اور زیادہ درست ہے. ولا عمل على هذا عند اهل العلم، اور اہل علم
علماء کے ہاں یعنی عمل اسی حدیث پر ہے، یعنی فتویٰ اس حدیث کے مطابق ہے کہ ایسے شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ وعن عبادہ بن الصامت، عبادہ بن صامت سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا حدود اللہ فی القریب والبعید، فرمایا حدود اللہ جاری کرو قریب اور بعید سب پر، یعنی جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہے یا دور کے ہیں یا جن سے آپ کا تعلق ہے یا جن سے تعلق نہیں ہے، سب پر اللہ کے حدود یعنی حدود اللہ جاری کرو۔ ولا تأخذکم فی اللہ لومۃ لائم، اور حد جاری کرنے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت تمہارے سامنے آڑ نہ بنے، یعنی حد جاری کرنے میں کسی کی ملامت آڑ نہ آ جائے۔ یعنی اگر آپ قریبی رشتہ دار ہے اور آپ اس پر حد جاری کرتے ہیں اور اس پر آپ کے جو دیگر رشتہ دار ہے، یعنی مثلا کوئی شخص حاکم ہے اس کا قریبی رشتہ دار ہے، یا کوئی قاضی ہے اس کا قریبی رشتہ دار ہے، اب وہ اس پر حد جاری کرتا ہے، اس کے متعلق فیصلہ سناتا ہے، تو اس کو یہ ڈر ہے اگر میں فیصلہ سناؤں تو خاندان والے باقی جو قریبی رشتہ دار ہے والدین وہ سب مجھ پر لان تان کریں گے کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے اپنے ہی رشتہ دار کے خلاف یا اپنے ہی بھائی کے خلاف یا اسی طرح جو بھی ہے بیٹے کے خلاف آپ نے جو ہے یہ سزا سنائی ہے اور آپ کو اس پر رحم نہیں آتا۔ اس طرح کی وہ باتیں عام طور پر جو ہوتی رہتی ہے، تو اگر کوئی ملامت کرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی حدود جاری کرنے میں آپ کو کسی کی ملامت جو ہے وہ آڑ نہ بنے آپ کے سامنے، یعنی آپ کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے، والدین کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، بھائی کیا کہیں گے کہ آپ نے کس کے خلاف۔ تو فرمایا کہ یہ چیز آپ کو حد جاری کرنے سے نہ روکے، یہ ملامت آپ کے حق فیصلہ سنانے میں، اللہ کی حدود جاری کرنے میں آپ کے لیے آڑ نہ بنے، آپ کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ اور اس لیے فرمایا کہ قریبی اور بعیدی، قریب کے جو لوگ ہیں جن سے آپ کا تعلق ہے، جن سے تعلق نہیں ہے، سب پر حد جاری کرو، کسی ملامت کی پرواہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے حقوق ہے اور اللہ کے حقوق میں مخلوق کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ دوسری حدیث میں کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، گناہ میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے، یعنی گناہ کے کام میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، باقی جو اچھے کام ہے اس میں آپ مخلوق کی اطاعت کر سکتے ہو، والدین کی اطاعت کر سکتے ہو، دیگر جو آپ کے بڑے بزرگ ہیں ان کی اطاعت کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بزرگ والدین وغیرہ آپ کو گناہ کی طرف دعوت دے، گناہ کے کام کرنے پر ابھارے، تو ایسی صورت میں ان کی کوئی اطاعت نہیں ہے، ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ فی بلاد اللہ، فرمایا کہ حدود اللہ میں سے کسی ایک حد کو جاری کرنا اللہ کے تمام شہروں پر 40 رات تک بارش برسنے سے بہتر ہے۔ رواہ ابن ماجہ و رواه النسائی عن ابی ہریرہ۔ اس لیے کہ اگر حد جاری کر دی جائے ایک مرتبہ کسی ایک شخص پر، تو پوری امت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ گناہ سے باز رہتے ہیں، وہ پھر اس گناہ کے قریب نہیں جاتے، اس لیے کہ شرعی سزائے جو ہے وہ صرف ڈرانے کے لیے وہ اتنی سخت ہے کہ اس کو دیکھ کر باقی لوگ کیا ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، تاکہ لوگ ڈرے اور پھر اس گناہ کے قریب نہ جائے۔ اس وجہ سے ایک حد جاری کرنا 40 سال تک تمام اسلامی شہروں پر بارش برسنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر 40 رات قحط سالی میں، یعنی اسلامی مملکت میں قحط سالی اور 40 رات بارش برسے، تو اس سے مسلمانوں کو اتنا فائدہ نہیں پہنچ سکتا جتنا کہ کسی ایک بندے پر حد جاری کرنے سے پہنچتا ہے، کسی ایک گناہگار کو سزا دینے سے پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ جب اس کو سزا پہنچ جاتی ہے تو پوری اسلامی مملکت جو ہے وہ
معمون ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، اس گناہ سے، لوگوں کی زیادتی سے معمون ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی شخص چوری کرے، اس کا ہاتھ سریعام چوک میں کاٹ دیا جائے، تو اس شہر کے، اس ملک کے تمام جو چور ہیں وہ چوری کرنا چھوڑ دیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ ایک حد جاری کرنا جو ہے، اس سے مسلمانوں کو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ قحط سالی میں اگر 40 رات تک بارش برستی رہے تو اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا کہ ایک حد جاری کرنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی عورت اگر کسی دوسرے ملک سے زیور سے لدی ہوئی آ جائے اور پیدل حج کرے، مدینہ آئے، مکہ آئے پیدل حج کرنے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کی جرت نہیں ہوگی، ایسا زمانہ آئے گا کہ اس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھے، اس کو لوٹنے کی اس کو لوٹنے کا سوچنا تو دور کی بات ہے کہ کوئی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا کس عورت کے پاس سونا ہے یا کیا چیز ہے۔ تو پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہم نے سنا، لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر ہم نے دیکھا کہ ایک عورت دوسرے ملک سے آئی پیدل حج کرنے کے لیے اور زیورات سے لدی ہوئی تھی، اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے، چہ جائے کہ ان کو لوٹنے کا سوچے۔ تو یہ جو ہوتا ہے، یہ امن جو ہے، یہ حدود جاری کرنے سے ہی عمل میں آتا ہے، وجود میں آتا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حد جاری کرنا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے 40 رات سالی میں 40 رات بارش برسنے سے زیادہ بہتر ہے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کی تقریباً کوئی 12.5 سال تک حکومت رہی، لیکن اس میں کچھ ہی حدود چند انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جن پر حد جاری ہوئی ہے۔ یعنی لوگوں میں اتنا خوف تھا گناہوں سے، کسی گناہ کرنے سے، چوری کرنے سے، وہ اتنا ڈرتے تھے سزا کی وجہ سے کہ وہ ان کاموں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے 1250 سال میں اتنے کم کیس آئے ہیں ان چیزوں کے کہ ان کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ اور آج کل جب کہ گناہ اور سزا کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ وہ سقراط کی بات کے جو قانون جو ہے وہ جال کی طرح ہے کہ چھوٹی مچھلی اس میں پھنس جاتی ہے اور بڑی مچھلی جو ہے اس کو کاٹ کر نکل جاتی ہے۔ تو وہ سلسلہ ہے کہ کمزور جو ہے اس کو بغیر گناہ کے بھی سزا مل جاتی ہے، اور جو طاقتور ہے اس کو کوئی گناہ کے باوجود بھی کوئی سزا نہیں ہوتی۔ تو جب اس طرح کا قانون ہے تو اب اس کے متعلق یہ ہے کہ جو اسلامی مملکت میں 1250 سال میں جتنے کیس وجود میں نہیں آئے، آج ایک دن میں اس سے کئی زیادہ کیس وجود میں آتے ہیں۔ وہ ہے جو رپورٹ ہوتے ہیں، جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے ان کی تعداد تو شمار سے ہی باہر ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حدود کا نفاذ نہیں ہے اور حدود جاری نہیں ہوتے، قانون نہیں اسلام کا۔ تو اسلام کے قوانین جو ہے وہ سخت ہے، لیکن سختی اس وجہ سے ہے کیونکہ سزا کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ سزا اس لیے دی جائے تاکہ گناہگار جو ہے وہ گناہ سے رک جائے۔ سزا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچایا جائے، یا یہ ہے کہ سزا ایسی ہو کہ بس لوگ اس کی پرواہ نہ کرے اور گناہ کرتے جائیں، اس سے تو معاشرہ خراب اور بگڑ جاتا ہے۔ سزا تو جتنی سخت ہو اتنی بہتر ہے اس شہر کے، اس ملک کے باشندوں کے لیے، اس لیے کہ جب سزا سخت ہوگی تو گناہ کا ارتکاب کرنے والا گناہ کے قریب نہیں جائے گا کبھی بھی۔ تو اسلام یہی چاہتا ہے، گناہ سزائے سخت ہے، لیکن سخت کی وجہ یہی ہے تاکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ محفوظ اور معمون رہے، ان کا مال محفوظ رہے، ان کی عزت آبرو محفوظ رہے۔ تو اس وجہ سے یہ سزائیں جو ہے سخت ہے، تو جتنی سخت ہے اتنی بہتر ہے۔ حالانکہ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سخت ہے تو سزا تو ہونی سخت چاہیے، یہ تو عقل ہی نہیں مانتی کہ آپ سزا ہو اور وہ نرم بھی ہو۔ سزا تو جتنی سخت ہوتی ہے اتنا معاشرہ بہترین ہوتا ہے، اتنا معاشرہ بہترین پروان چڑھتا ہے، اور وہاں پر جو گناہ کی ریشو ہے، چوری چکاری کی، لوگوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت اور اس کے
پردہ دری کی جو ریشو ہے وہ اس حد تک کم ہوتی ہے جتنے اس کا قانون سخت ہوتا ہے. تو اسلام نے جو قانون سخت پیش کیا ہے، جو سزائے سخت پیش کی ہے، حدود پیش کیے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے تاکہ لوگ محفوظ رہیں، معمون رہیں، اور کوئی کسی گناہ کے قریب نہ جائے. باقی رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نصیب فرمائے کہ وہ ان حدود کو اپنے اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بناتا ہے اس میں جاری کرے، اور رب العالمین اسلامی نفاذ اور قرآن و حدیث کا جو قانون ہے وہ اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں نافذ کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. رب العالمین